آج ہم بات کرنے والے ہیں ناول بانو کی۔ اس کی مصنفہ رضیہ بٹ کا شمار اردو ادب کے ان مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے خواتین کے جذبات اور معاشرتی مسائل کو نہایت سادگی اور اثر انگیز طریقے سے پیش کیا۔ ان کا اسلوب واضح، روایتی اور عام پڑھنے والے کے لیے بہت قابل فہم ہے۔ رضیہ بٹ کے ناولوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ کردار کے اندرونی کشمکش کو مہارت سے بیان کرتی ہیں، جس کی وجہ سے قاری کرداروں سے فوری طور پر جڑ جاتا ہے۔ بانو کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو جذباتی طور پر بہت حساس اور خالص دل کی مالک ہے۔ ناول کا مرکزی کردار بانو ہے جو حسن اور سادگی کا امتزاج ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرتی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے جہاں محبت اور خواہشات کو عموماً دبا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا پلاٹ بانو اور ایک دوسرے مرکزی کردار کے درمیان پروان چڑھنے والی ناکام محبت کے گرد گھومتا ہے۔ محبت کئی طرح کے معاشرتی رکاوٹوں، غلط فہمیوں اور حالات کی بے رحمی کا شکار ہوتی ہے۔ ناول میں دکھایا گیا ہے بانو کو خاندانی توقعات، معاشرتی رسم و رواج اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے ذاتی خوشیوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ناول روایتی معاشرے میں ایک عورت کے کردار اور اس کے محدود اختیارات کی عکاسی کرتا ہے۔ رضیہ بٹ نے بانو کے کرب، اس کی خاموش جدوجہد اور حالات کے سامنے اس کے استقامت کو بڑی تفصیل اور جذباتی چاشنی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قاری ہر صفحے پر بانو کے احساسات کو محسوس کرتا ہے۔ بانو جذباتی تعلقات کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے محبت صرف کامیابی یا ملن کا نام نہیں بلکہ قربانی اور دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے کا نام ہے۔ ناول کی زبان عام فہم ہے جس کی وجہ سے یہ وسیع پیمانے پر مقبول ہوا۔ رضیہ بٹ نے کوئی ادبی یا لسانی پینترا استعمال نہیں کیا بلکہ سیدھی سادھی زبان میں دل کو چھو لینے والی داستان لکھی۔ ناول قاری کو معاشرتی اقدار، رشتوں کی اہمیت اور غلط فیصلوں کے دیر پا اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو دوستوں، کتابیں پڑھیں، علم پھیلائیں، جڑے رہیں بک ٹیوبر ٹولسٹائی کے ساتھ۔ اگلی کتابی ملاقات تک پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں۔